آپ کی طبیعت کا کیا بھروسہ؟ اللہ نہ کرے اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو بعد میں بہت قانونی جھنجٹ ہوگی۔ اگر آپ ایک وصیت لکھ دیں یا جائیداد کے کاغذات میرے نام کر دے تو آسانی رہے گی۔ آخر میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، ویسے بھی جائیداد آخر میرے ہی حصے میں آنی ہے، اس سے بہتر ہے کہ کاغذات ابھی مکمل ہو جائے۔ نعمان صاحب یہ سن کر ساکت رہ گئے۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ رشتے اس حد تک بگڑ سکتے ہیں۔ کیا دولت کی بھوک انسان کو اتنا بے حس بنا دیتی ہے؟ انہوں نے ندیم کو دیکھا، وہی ندیم جسے انہوں نے اپنے سینے سے لگا کر پالا تھا۔ نعمان صاحب کا دل ایک بار پھر ٹوٹ گیا۔ اس بار آواز نہیں آئی، لیکن اس کا درد پہلے سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ انہوں نے نہایت دھیمی آواز میں کہا، جو تمہیں ٹھیک لگے وہ کر دینا، مجھے اب ان چیزوں سے کوئی لگاؤ نہیں رہا۔ ندیم خوش ہو کر بولا، شکریہ ابا جان، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ میں کل ہی وکیل سے بات کر کے کاغذات تیار کروا لیتا ہوں، آپ بس دستخط کر دیجیے گا۔ ندیم نے کاغذات نکالے اپنے بیگ میں رکھ لیے۔ اسے لگا اس نے ایک بہت بڑا کام کر لیا۔ وہ خوشی خوشی اپنے کمرے میں سونے چلا گیا، لیکن نعمان صاحب اس رات سو نہ سکے۔ وہ پوری رات چھت کو تکتے رہے۔ ان کے دماغ میں طوفان برپا تھا۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کی ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو محبت تو بہت دی، لیکن اسے انسانیت اور رشتوں کی قدر کرنا نہیں سکھایا، اور آج وہی غلطی ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اگلی صبح جب ندیم تیار ہو کر آیا تو اس کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی، جیسے کوئی بڑی جنگ جیت کر آیا ہو۔ فاطمہ بھی ہوٹل سے سیدھی وہیں آ گئی تھی۔ وہ بھی گاڑی میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ ندیم نے کہا، ابا جان میں چلتا ہوں، آپ اپنا خیال رکھیے گا، میں فون کرتا رہوں گا اور دوائیاں وقت پر لیتے رہیے گا۔ نعمان صاحب کے منہ سے صرف اتنا نکلا، خوش رہو بیٹا۔ ندیم تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ گاڑی دھول اڑاتی ہوئی دور نکل گئی۔ نعمان صاحب اپنی کرسی پر بیٹھے اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ جب گاڑی نظروں سے اوجھل ہوگی تو رشید وہاں آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ استاد جی تنہا بیٹھے ہیں۔ ان کے پاس ہے اور بولا، استاد جی کیا وہ چلے گئے؟ نعمان صاحب نے آہستہ سے کہا، ہاں بیٹا وہ چلے گئے، لیکن اچھا ہوا چلے گئے، اب مجھے ایک بہت ضروری کام کرنا ہے۔ رشید نے حیرانی سے پوچھا، کون سا کام استاد جی؟ نعمان صاحب کی آنکھوں میں پہلی بار ایک نئی روشنی تھی۔ انہوں نے کہا، رشید مجھے وکیل کے پاس لے چلو، مجھے اپنی وصیت بدلنی ہے۔ رشید حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، لیکن استاد جی ابھی تو آپ ہاسپٹل سے آئے ہیں، پہلے آرام کر لیجئے، یہ سب بعد میں بھی ہو جائے گا۔ نعمان صاحب نے مضبوط لہجے میں کہا، نہیں بیٹا اب مزید دیر نہیں کرنی، جو غلطی میں نے اتنے برس کی ہے اب اسے درست کرنے کا وقت آ گیا، شاید میرے پاس زیادہ وقت باقی نہیں، مجھے اپنے اعمال کا حساب برابر کرنا ہے۔ اسی لمحے نعمان صاحب نے ایسا فیصلہ کیا جس کی گونج بہت جلد ان کے بیٹے تک پہنچنے والی تھی۔ انہوں نے شہر کے ایک مشہور وکیل کو اپنے گھر بلایا۔ رشید کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ استاد جی آخر کیا کرنے والے ہیں۔ شام کو وکیل جاتے ہوئے بولا، آپ بے فکر رہیے، میں کل ہی سارے کاغذات تیار کروا کر رجسٹر بھی کروا دوں گا، اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت آپ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکے گی۔ نعمان صاحب نے اطمینان سے سر ہلا دیا۔ وکیل کے جانے کے بعد ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، اطمینان تھا، ایسا سکون جو انہوں نے کئی برسوں سے محسوس نہیں کیا۔ ادھر کراچی واپسی کے راستے میں ندیم بہت خوش تھا۔ وہ فاطمہ سے کہہ رہا تھا، دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ ابا جان مان جائیں گے، اب یہ جائیداد بھی ہماری ہو جائے گی، ہم اسے بیچ کر ایک شاپنگ مال بھی بنا سکتے ہیں۔ فاطمہ بھی خوش تھی۔ اس نے کہا، ہاں یہ بہت اچھا خیال ہے، ویسے بھی وہاں رہنے کو کون جائے گا، اچھا ہوا تم نے وقت پر بات کر لی۔ دونوں میاں بیوی اپنی ہی دنیا میں مگن تھے۔ انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ نعمان صاحب اپنا فیصلہ بدل چکے ہیں۔ جس شخص کو وہ بے بس اور مجبور سمجھ رہے تھے وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی چال چل چکا تھا۔ اگلے چند دنوں میں نعمان صاحب کی طبیعت تیزی سے بہتر ہونے لگی۔ شاید جب دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے تو جسم بھی ساتھ دینے لگتا ہے۔ ادھر ندیم بھی بہت خوش تھا۔ اس کے پاس گھر کے پرانے کاغذات تھے اور والد کی زبانی رضامندی بھی۔ وہ اپنے دوستوں اور پراپرٹی ایجنٹوں سے بات کرنے لگا کہ پرانی حویلی کو کس طرح اچھی قیمت میں فروخت کیا جا سکتا ہے۔ فاطمہ بھی خوش تھی کہ ایک بڑی ذمہ داری سر سے اتر گئی۔ دونوں ہفتے کے آخر میں دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کرتے اور آنے والے پیسوں کے خواب دیکھتے رہے۔ نعمان صاحب پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون اور مطمئن نظر آتے تھے۔ ان کے چہرے سے فکر کی وہ لکیریں غائب ہو چکی تھی جو ندیم کے آنے سے پہلے دکھائی دیتی تھی۔ رشید بھی ان کا پورا خیال رکھتا۔ شام کو جب وہ اپنی دکان بند کر کے آتا تو دونوں برآمدے میں بیٹھ کر چائے پیتے اور دیر تک باتیں کرتے۔ تقریباً 1 مہینے بعد ندیم کے آفس میں ایک کوریئر آیا۔ ندیم اپنے کیبن میں بیٹھا ایک پریزنٹیشن تیار کر رہا تھا جب ریسیپشنسٹ نے آ کر ایک بند لفافہ اس کی میز پر رکھا۔ اس نے بنا دیکھے اسے ایک طرف رکھ دیا۔ اسے لگا شاید کوئی بل یا معمول کا نوٹس ہوگا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب اس کی نظر دوبارہ اس لفافے پر پڑی تو بیچنے والے کا نام پڑھ کر وہ چونک گیا۔ اس پر لکھا تھا، سب رجسٹرار آفس ملتان۔ ندیم کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے فوراً لفافہ کھولا۔ اندر موجود کاغذ پڑھتے ہی اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔
یہ کوئی معمولی کاغذ نہیں تھا بلکہ ایک قانونی نوٹس تھا، جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ نعمان صاحب نے اپنی وصیت تبدیل کر دی ہے اور اب ندیم کا اس مکان یا کسی بھی جائیداد پر کوئی قانونی حق نہیں رہا۔ نوٹس پر نعمان صاحب کے دستخط تھے اور گواہ کے طور پر رشید کا نام درج تھا۔ ندیم کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے کاغذ دوبارہ پڑھا۔ اسے لگا شاید یہ کوئی مذاق ہے۔ اسے فوراً اپنا فون نکالا اور اپنے وکیل کو کال کی۔ وکیل نے واٹس ایپ پر نوٹس کی نقل منگوائی اور پڑھنے کے بعد کہا، یہ مکمل طور پر قانونی دستاویز ہے۔ آپ کے والد نے اپنی جائیداد کی نئی رجسٹری کروا دی اور پہلے کے تمام دعوے ختم کر دیے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سینئر سٹیزنز قانون کے تحت انہیں یہ مکمل اختیار حاصل تھا اور عدالت میں اس فیصلے کو چیلنج کرنا بہت مشکل ہوگا۔ ندیم غصے سے کانپنے لگا۔ اس نے فون بند کیا اور غصے میں بولا، اس بوڑھے نے میرے ساتھ کھیل کھیل دیا، اور وہ بھی اس 2 کوڑی کے دکاندار رشید کے ساتھ مل کر۔ اسے فوراً فاطمہ کو فون کیا۔ فاطمہ آفس میں تھی۔ جب اس نے خبر سنی تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ اس کا پہلا رد عمل یہی تھا کہ ضرور رشید نے والد کو بہکایا ہوگا۔ بڑھاپے میں لوگ جذباتی ہو جاتے اور ایسے فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ اس نے کہا، ہمیں فوراً ملتان جانا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ باقی سب کچھ بھی اس کے نام کر دے۔ ہمیں انہیں روکنا ہوگا۔ ندیم نے کہا، نوٹس کے مطابق وہ یہ سب پہلے ہی کر چکے ہیں، لیکن میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گا۔ اس مکان پر میرا حق ہے، میں اس رشید کو نہیں چھوڑوں گا۔ ندیم نے آفس سے ہنگامی چھٹی لی اور اپنی گاڑی نکالی۔ وہ غصے میں اس قدر پاگل ہو چکا تھا کہ اسے ٹریفک سگنلز کا بھی خیال نہیں رہا۔ وہ بار بار نعمان صاحب کو فون کرتا رہا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے والد نے جان بوجھ کر اسے بات نہیں کی۔ پورے راستے وہ یہی سوچتا رہا کہ کس طرح رشید کو سبق سکھائے گا اور اپنے والد سے زبردستی کاغذات پر دستخط کروائے گا۔ اسے اپنی طاقت اور اپنے پیسے پر اتنا غرور تھا کہ وہ سمجھتا تھا سب کچھ اپنے کنٹرول میں کر لے گا۔ رات کے 8 بجے ندیم کی گاڑی اس کے ہوائی گھر کے سامنے آ کر رکی۔ اس نے غصے سے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا۔ وہ گیٹ کی جانب بڑا گیٹ اندر سے بند تھا۔ اسے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ ابا جان، دروازہ کھولیے، مجھے پتا ہے آپ اندر ہیں۔ رشید اس وقت اندر باورچی خانے میں کھانا بنا رہا تھا۔ آواز سن کر باہر آیا۔ جیسے اس نے گیٹ کھولا، ندیم نے اسے زور سے دھکا دے دیا۔ رشید لڑکھڑا کر پیچھے گر گیا اور ندیم سیدھا برآمدے میں داخل ہو گیا۔ نعمان صاحب اپنی آرام دہ کرسی پر بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ ندیم کو دیکھ کر انہوں نے نظریں اٹھائیں۔ ان کی آنکھوں میں نہ کوئی خوف تھا نہ گھبراہٹ، وہ مکمل سکون میں تھے، جیسے انہیں پہلے ہی معلوم ہو کہ طوفان آنے والا ہے۔ ندیم ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور چیخ کر بولا، یہ سب کیا ہے ابا جان؟ آپ نے مجھے قانونی نوٹس کیوں بھیجا؟ اور یہ سب کس کے کہنے پر کیا؟ اس 2 کوڑی کے آدمی کے کہنے پر؟ اسے رشید کی جانب انگلی اٹھائی تو نعمان صاحب نے پرسکون مگر مضبوط لہجے میں کہا، آواز نیچی کرو ندیم، یہ تمہارا آفس نہیں، میرا گھر ہے، اور ہاں، یہ نوٹس میں نے بھیجا ہے اور یہ فیصلہ میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، کسی کے کہنے پر نہیں۔ ندیم غصے سے بولا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ابا جان؟ میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں اور اس جائیداد پر میرا حق ہے، اور آپ نے سب کچھ اس رشید کے نام کر دیا۔ ندیم نے رشید کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی، مگر رشید پیچھے ہٹ گیا اور بولا، بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب استاد جی کا اپنا فیصلہ ہے۔ نعمان صاحب نے سخت آواز میں کہا، ندیم، رشید کو ہاتھ مت لگانا، اس نے وہی کیا جو ایک سچے بیٹے کو کرنا چاہیے تھا، جو تم نہ کر سکے۔ ندیم طنزی انداز میں ہنس پڑا، بولا، اچھا تو اب یہ دکاندار آپ کا بیٹا بن گیا، صرف 2 دن خدمت کیا کر دی اور آپ اس کی ہو گئے۔ آپ کو معلوم بھی ہے یہ سب ڈرامہ ہے، یہ آپ کی ہمدردی حاصل کرنا چاہتا ہے اور آپ اس کی باتوں میں آ گئے۔ ابا جان، دنیا جذبات سے نہیں چلتی۔ نعمان صاحب آہستہ سے کھڑے ہوئے اور ندیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے، صحیح کہا تم نے، دنیا جذبات سے نہیں چلتی، لیکن خاندان صرف جذبات سے چلتے ہیں۔ اور جہاں تک ہمدردی کی بات ہے، تم نے مجھے وہ دن دکھایا جب میں ہاسپٹل سے واپس آیا تھا اور بستر پر پڑا تھا۔ تم میری خیرت پوچھنے کی بجائے مجھ سے وصیت اور جائیداد کے کاغذات مانگ رہے تھے۔ تم میری موت کا انتظار کر رہے تھے تاکہ تمہیں یہ مکان مل جائے۔ اسی دن میں نے سمجھ لیا تھا کہ میرا بیٹا مر چکا ہے، میرے سامنے صرف ایک خود غرض انسان کھڑا ہے۔ ندیم ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ والد اس کے منہ پر ایسی بات کہیں گے۔ اسے صفائی دیتے ہوئے کہا، ابا جان آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں تو صرف فیوچر کے بارے میں سوچ رہا تھا تاکہ آپ کے بعد کوئی قانونی مسئلہ نہ ہو۔ نعمان صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا اور کہا، میرے بعد کیا ہوگا اس کی فکر مت کرو، میں سب انتظام کر چکا ہوں۔ یہ گھر اب ایک ٹرسٹ کے نام ہے، میں نے ایک ٹرسٹ قائم کیا جو شہر کے غریب اور بے سہارا بزرگوں کی خدمت کرے گا، اور رشید اس ٹرسٹ کا نگران ہوگا۔ اس گھر پر نہ تمہارا حق ہے نہ رشید کا، یہ ان لوگوں کا ہوگا جنہیں ان کے اپنے چھوڑ گئے۔ ندیم پر جیسے بجلی گر گئی، وہ چیخ کر بولا، ٹرسٹ؟ آپ نے کروڑوں کی جائیداد ٹرسٹ کے نام کر دی؟ آپ پاگل ہو گئے ابا جان۔ میں عدالت جاؤں گا، میں ثابت کر دوں گا کہ آپ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہیں۔ اسی دوران فاطمہ بھی آگے بڑھی اور بولی، ابا جان
یہ ہمارے بیٹے کا حق ہے، آپ اپنے پوتے کا حق کیسے چھین سکتے ہیں؟ نعمان صاحب نے فاطمہ کی طرف دیکھا اور کہا، گزشتہ 5 برس میں فرحان نے کتنی بار اپنے دادا سے بات کی، کتنی بار تم اسے یہاں لے کر آئی؟ حق صرف خون سے نہیں بنتا، حق رشتوں سے بنتا ہے۔ جب رشتے ہی ختم ہو جائے تو حق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک عدالت کی بات ہے، شوق سے جاؤ۔ میں نے اپنی میڈیکل رپورٹ، ذہنی صحت کا سرٹیفکیٹ اور رجسٹرار کے سامنے ویڈیو ریکارڈ بھی جمع کروا دی ہے۔ تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ ندیم مایوس ہو کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی باپ ہے جو ہمیشہ اس کی ہر بات مان لیتے تھے، جو اس کی ایک آواز پر دوڑے چلے آتے تھے۔ آج وہ اتنے مضبوط کیسے ہو گئے؟ اس کا غرور ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے آخری کوشش کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، ابا جان، مجھ سے غلطی ہوگی، میں کام میں اتنا مصروف تھا کہ آپ کو وقت نہ دے سکا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ مجھے بے دخل کر دیں۔ میں آپ کا اپنا بیٹا ہوں، لوگ کیا کہیں گے؟ معاشرے میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ نعمان صاحب نے گہری سانس لی۔ ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ رحم تھا۔ انہوں نے کہا، عزت تو اس دن ختم ہو گئی تھی جس دن ایک باپ کو اپنے ہی بیٹے سے محبت کی بھیک مانگنی پڑی، جس دن تمہارے پاس میرے لیے 2 منٹ کا وقت بھی نہیں تھا۔ تم کہتے ہو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تو اس وقت بھی باتیں کر رہے تھے جب میں یہاں اکیلا تڑپ رہا تھا اور تم غیر ملکوں میں سیر کرتے پھر رہے تھے۔ اب مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں، مجھے اپنے سکون کی پرواہ ہے، اور میرا سکون اس بات میں ہے کہ میری کمائی ہوئی دولت کسی ایسے کے کام آئے جو اس کی اصل قدر جانتا ہو۔ ندیم نے غصے سے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہی مناسب لگتا ہے تو یاد رکھیے، جب آپ دوبارہ بیمار ہوں گے اور آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑے گی تو نہ یہ ٹرسٹ کام آئے گا نہ رشید، اس وقت میرے پاس مت آئیے گا۔ نعمان صاحب ہلکے سے مسکرائے اور بولے، اس کی ہی ضرورت نہیں پڑے گی بیٹا، میں اپنی پینشن اور باقی بچت بھی اسی ٹرسٹ میں شامل کر چکا ہوں، وہاں میری خدمت بھی ہوگی اور عزت بھی۔ ویسے بھی جس پیسٹر نے ہاسپٹل میں اپنے باپ کو اکیلا چھوڑنے میں ایک لمحہ نہیں لگایا، اس سے امید رکھنا میری سب سے بڑی نادانی ہوتی۔ ندیم کو لگا اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ غصے سے بولا، چلو یہاں سے، اس آدمی کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ پیسہ خیرات کر کے بہت عظیم بن جائیں گے، دیکھتے ہیں ان کا یہ ٹرسٹ کتنے دن چلتا ہے۔ ندیم غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ فاطمہ نے بھی ایک بار نفرت بھری نگاہ سے گھر کو دیکھا، اس کے پیچھے چل دی۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز ہے اور پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ نعمان صاحب اپنی جگہ پر خاموش کھڑے رہے۔ رشید ان کے پاس ہے، بولا، استاد جی آپ ٹھیک ہیں؟ نعمان صاحب نے اس کی جانب دیکھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر یہ غم کے آنسو نہیں تھے بلکہ برسوں سے دل پر رکھے ہوئے بوجھ کے اتر جانے کے آنسو تھے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، ہاں بیٹا میں ٹھیک ہوں، آج میں نے اپنے دل کا ایک حساب برابر کر دیا، لیکن اصل حساب تو بھی باقی ہے۔ ندیم کو بھی یہ سمجھ نہیں آیا کہ اس نے کیا کھویا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس نے صرف ایک مکان کھویا ہے، مگر وقت اسے بتائے گا کہ اس نے حقیقت میں کیا گنوایا۔ اور ندیم بھی حیران تھا کہ جس باپ کو وہ کمزور سمجھتا تھا، اس نے اتنی مضبوط قانونی تیاری کیسے کر لی۔ اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ اس نے اسی جائیداد کے سہارے کئی کاروباری ذمہ داریاں اٹھا رکھی تھی۔ اس یقین تھا کہ مکان بیچ کر اسے اچھی خاصی رقم ملے گی جسے وہ اپنے پرانے قرض اتار دے گا اور نئی گاڑی کی قسطیں بھی ادا کر دے گا، مگر اب سارا بوجھ اس کے اپنے کندھوں پر آ پڑا۔ اگلے چند مہینے شدید ذہنی دباؤ میں گزرے۔ اس کا سارا دھیان جائیداد کے جھگڑے اور مالی پریشانیوں میں الجھ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ملازمت بھی متاثر ہونے لگی۔ وہ آفس میں چڑچڑا رہنے لگا اور معمولی باتوں پر اپنے ماتحت ملازمین پر چیخنے لگا۔ جس ترقی کا اسے برسوں سے انتظار تھا، کمپنی نے اسے روک دیا۔ پھر ایک روز وہ ہوا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کمپنی میں ایک شعبے میں کئی سنگین خامیاں سامنے آئیں۔ انتظامیہ نے معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیا۔ اگلے دن جب ندیم دفتر پہنچا تو اسے ہیومن ریسورس کے سربراہ کے کمرے میں بلایا گیا۔ وہاں کا ماحول غیر معمولی طور پر سنجیدہ تھا۔ ہیومن ریسورس کے سربراہ نے اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ دیا۔ یہ برطرفی کا خط نہیں تھا، لیکن اس سے کم بھی نہیں تھا۔ اس عہدے سے اسے فارغ کر دیا گیا تھا، اس کی تنخواہ آدھی کر دی گئی اور ساتھ سخت وارننگ دی گئی کہ اگر آئندہ 3 مہینے میں اس کی کارکردگی بہتر نہ ہوئی تو اسے ملازمت سے فارغ کر دیا جائے گا۔ یہ اس کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا کیونکہ اس کی پوری زندگی اسی بڑی تنخواہ پر قائم تھی۔ اور جب آمدنی آدھی رہ گئی تو گھر کا خرچ، بچوں کی تعلیم اور بینک کی قسطیں پوری کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ شام کو جب وہ گھر پہنچا تو مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ اسے فاطمہ کو سب کچھ بتایا۔ اسے امید تھی کہ وہ اس کا حوصلہ بڑھائے گی اور کہے گی کہ کوئی بات نہیں، ہم دونوں مل کر یہ مشکل بھی گزار لیں گے، لیکن فاطمہ کا رد عمل اس کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ وہ غصے سے بولی، تم اتنے غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے ہمارے اخراجات کتنے زیادہ ہیں؟ اب فرحان کی فیس کیسے بڑھے گی؟ میری پارٹیاں کیسے ہوں گی؟ اگلے مہینے ہم ٹرکی جانے والے تھے، اس کا کیا ہوگا؟ پہلے تم نے جائیداد کمائی اور اب اپنی ملازمت بھی خطرے میں ڈال دی۔ تم ایک ناکام انسان ہو، ناکام۔
یہ لفظ تیر کے طرح ندیم کے دل میں اتر گیا۔ جس بیوی کے لیے اس نے اپنے باپ کو تنہا چھوڑ دیا، آج وہی اسے ناکام کہہ رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ندیم کی حالت مزید خراب ہوتی گئی۔ ایک دن شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے اسے آفس میں چکر آ گیا۔ ساتھی اسے فوراً ہاسپٹل لے گئے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو فاطمہ اس کے پاس بیٹھی تھی، مگر اس کے چہرے پر فکر سے زیادہ ناراضی تھی۔ اس نے کہا، ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے، لیکن آرام کیسے کرو گے؟ بینک والے مسلسل فون کر رہے ہیں، اگر اگلے ہفتے تک قسط نہ دی تو وہ گھر ضبط کرنے کا نوٹس بھیج دیں گے۔ ندیم نے بند آنکھوں سے ایک آنسو گرتا ہوا محسوس کیا، کیونکہ آج وہ اپنی ہی زندگی کا قیدی بن چکا تھا۔ اگلے دن جب وہ ہاسپٹل سے گھر واپس آیا تو اسے محسوس ہوا کہ گھر اسے کاٹنے کو دوڑ ہے۔ دیواروں پر لگی مہنگی تصویریں بھی جیسے اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا یہ صرف اینٹ اور پتھروں کا ایک ڈھانچہ ہے، اصل گھر تو وہ تھا جسے وہ برسوں پہلے چھوڑایا تھا۔ وہ گھر جہاں دیواریں سادہ تھی مگر رشتوں میں محبت تھی، جہاں فرش کچا تھا مگر دل مضبوط تھے۔ آج اسے اپنے ہر عمل پر شدید پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اسے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، لیکن اس کے دل میں خوف بھی تھا کہ کہیں بہت دیر تو نہیں ہوگی، کیا اس کے والد اسے معاف کر دیں گے؟ اگلی صبح وہ اپنا غرور چھوڑ کر گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ پورے راستے وہ یہی سوچتا رہا کہ کیا وہ اپنے والد کے آنسوں کا حساب چکا سکے گا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ قصبے کی گلیاں وہی تھی مگر آج اس کی نظر بدل چکی تھی۔ اب اسے وہاں گندگی نہیں بلکہ اپنائیت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے اپنے گھر کی طرف بڑھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ والد اسے دھتکار دے۔ جیسے وہ گھر کے قریب پہنچا تو اندر سے کھانا کھلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ دروازہ کھلا، وہ اندر داخل ہوا تو منظر دیکھ کر رک گیا۔ صحن میں تقریباً 50 لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ندیم ایک کونے میں خاموش کھڑا ہو گیا۔ اسے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آگے بڑھے، مگر آخر اس نے دھیمی آواز میں پکارا، ابا جان۔ سب کی نظر دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ نعمان صاحب نے اینک درست کی اور اس کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے پورا ماحول خاموش ہو گیا۔ ندیم نظر جھکائے آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے پاس اور ان کے قدموں میں گر کر زاروں قطار رونے لگا۔ ابا جان، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے بہت ظلم کیا، میں اندھا ہو گیا تھا، آج مجھے اپنے اعمال کی سزا مل رہی ہے، خدا کے لیے مجھے ایک موقع دے دیجیے، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ نعمان صاحب نے گہری سانس لی اور نہایت سکون سے کہا، بیٹا، کچھ رشتے وقت پر سنبھال لیے جائیں تو ہمیشہ قائم رہتے ہیں، لیکن جب اپنوں کا دل ٹوٹ جائے تو معافی بھی پہلے جیسی محبت واپس نہیں لا سکتی۔ آج تم پچھتا رہے ہو، مگر اس دن تم نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا کہ تم اپنے بوڑھے باپ کو بے سہارا چھوڑ رہے ہو۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں بد دعا نہیں دوں گا، لیکن اب میرے دل میں تمہارے لیے وہ جگہ باقی نہیں رہی، تم جا سکتے ہو۔ یہ سنتے ہی ندیم کی آنکھوں سے اور آنسو تیز ہو گئے۔ وہ کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا، شاید اسے امید تھی کہ والد اسے روک لیں گے، مگر نعمان صاحب خاموشی سے واپس مہمانوں کے درمیان جا کر بیٹھ گئے۔ ندیم آہستہ آہستہ اٹھا، ایک بار اپنے گھر کو دیکھا، اس صحن کو دیکھا جہاں اسے اپنا بچپن گزارا تھا، پھر بھاری قدموں سے باہر نکل گیا۔ اس دن اسے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ کچھ فیصلے پوری زندگی بدل دیتے ہیں، اور کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی معافی مانگنے کے بعد بھی انسان کھویا ہوا سب کچھ واپس نہیں پا سکتا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔